سلطان محمد ثانی یا سلطان محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے جو 1444 سے 1446 اور 1451 سے 1481 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ انہوں نے محض 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ، جس کو ابھی استنبول کہا جاتا ہے، فتح کر کے عیسائیوں کی بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد انہوں نے اپنے خطابات میں قیصر کا اضافہ کیا۔ انہیں محمد الفاتح یا سلطان الفاتح کے القاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ محمد ثانی سلطان محمد ثانی نے مسیحیوں کے اس عظیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے اس مستحکم قلعے کو فتح کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو پورا کر دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح قسطنطنیہ کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے فاتحین کو جنت کی بشارت دی تھی۔ قسطنطنیہ فتح کر کے سلطان محمد ثانی نے اسلام کی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت اختیار کر لی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کے 1000 سالہ غرور اور تکبر کے بت عہدے پڑے ہیں، اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مقبرے پر حلالی پرچم کا سایہ ہے۔ قسطنطنیہ کی تسخیر عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کی جرأت و شجاعت کی یاد ہے۔ محمد فاتح نے اینز، گلاتا اور کیفے کے علاقے عثمانی سلطنت میں شامل کیے، جبکہ محاصرہ بلغدار میں بھی حصہ لیا، جہاں وہ شدید زخمی ہوئے۔ 1858 میں انہوں نے موریہ کا بیشتر حصہ اور 1 سال بعد سربیا فتح کر لیا۔ 1461 میں اماسرا اور اسفطیات عثمانی سلطنت میں شامل ہوئے۔ انہوں نے یونانی سلطنت کا خاتمہ کیا اور 1462 میں رومانیہ، یاچی اور ملیدی بھی سلطنت میں شامل کر دیے۔ 1451 میں اپنے والد سلطان مراد ثانی کی وفات پر سلطان محمد ثانی نے دوسری مرتبہ تخت سنبھالا اور 2 سال بعد ہی محاصرہ قسطنطنیہ میں کامیابی حاصل کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس فتح کے بعد سلطنت موریہ کو فتح کیا اور بازنطینی حکومت کی یہ آخری نشانی بھی 1461 میں ختم کر دی۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کو ایک دنیا بھر میں شاندار عظمت اور عزت عطا کی، اور عثمانی پہلی بار ایک بھرپور قوت کے طور پر ابھرے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد محمد ثانی نے اپنے لیے قیصر روم کا خطاب چنا۔ فتح قسطنطنیہ کی خوشخبری ایک حدیث میں بیان کی گئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، وہ فاتح بھی کیا کمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا کمال ہوگی۔ قسطنطنیہ کی فتح نے محمد ثانی کو اپنی توجہ اناطولیہ پر مرکوز کرنے کی مہلت دی۔ محمد ثانی اناطولیہ میں قائم ترک ریاستوں اور شمال مشرقی اناطولیہ کو مسیح سلطنت تبروزون کا خاتمہ کر کے ایشیائی کوچک کو ایک سیاسی واحد میں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ اناطولیہ کو مکمل فتح کرنے کی صورت میں ہی وہ یورپ میں مزید فتوحات حاصل کر سکتا تھا۔ اناطولیہ اور قسطنطنیہ کی فتوحات اور اسے اپنا دارالحکومت قرار دینے کے بعد محمد ثانی نے یورپ میں پیش قدمی کی، اور وہ سابق رومی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کے پرچم تلے لانا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے 1480 میں اٹلی میں حملہ کیا، جس کا مقصد روم پر حملہ کر کے 751 کے بعد پہلی مرتبہ رومی سلطنت کو دوبارہ یکجا کرنا تھا۔ اور پہلے مرحلے میں اس نے 1480 میں فتح کر کے کیا، لیکن 1443 اور 1468 کے بعد
1480 میں تیسری مرتبہ البانیہ میں سکندر بے کی بغاوت نے افواج کے رابطے کو منقطع کر دیا، جس کی بدولت پوپ نے ایک زبردست فوج لے کر 1481 میں ٹرانٹو کی مسلمانوں سے چھین لیا۔ دوسری جانب محمد ثانی نے بلقان کی تمام چھوٹی ریاستوں کو فتح کر لیا اور مشرقی یورپ میں بلغار تک پہنچ گیا، جہاں 1456 میں بلغار کا محاصرہ کیا، لیکن جون ہونیاڈے کے خلاف کامیاب نہ ہو سکا۔ 1465 میں اس کا افلاک کے شہزاد ولید سوم ڈریکولا میں سے متصادم ہوا۔ 1475 میں عثمانیوں کو جنگ ویسلوئی میں شکست ہوئی۔ چند شکستوں کے باوجود محمد فاتح کے دور میں عثمانی سلطنت کا رقبہ کافی وسیع ہوا۔ محمد ثانی عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ علم و ہنر کا بھی سرپرست تھا۔ اس نے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اٹلی کے مصوروں اور یونانی دانشوروں کو اپنے دربار کا حصہ بنایا، اور مسلم سائنسدان اور ہنرمند بھی اس کے دربار سے وابستہ تھے۔ اس نے قسطنطنیہ میں ایک جامعہ قائم کی اور فاتح محمد مسجد سمیت کئی مساجد، نہریں اور اس کے علاوہ دوسری کئی تعمیرات کروائیں۔ محمد ثانی کا دور رواداری اور برداشت کا دور سمجھا جاتا ہے، جس میں اس نے مفتوح بازنطینوں کے ساتھ نیک سلوک کیا، جو قرون وسطیٰ کے یورپیوں کے لیے حیران کن تھا۔ محمد ثانی کے دور میں حکومت میں سلطنت کے مصنوع اور یہودیوں کے ساتھ مثالی سلوک کیا جاتا تھا اور انہیں ہر قسم کی خود مختاری حاصل تھی۔